کبھی کبھی وقتاً فوقتاً یہ جو گناہ ہے یہ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ گناہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ گناہ متحرک ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے سرمن کا مقصد قطعی کسی کو بھی کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، کسی کی بھی تنقید کرنا نہیں ہے۔ آج کے کلام کا مقصد اس گناہ کے بارے میں آپ کو باخبر کرنا اور اس پر قابو پانا ہے۔ عزیزو، جس گناہ کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے مقدس کلام میں سے، اس گناہ کے لیے انگلش میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے اینوی، جیلسی، جسے اردو زبان میں ہم حسد کہتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی زبان میں ہم اسے سڑنا کہتے ہیں۔ یہ بندہ بڑا سڑی ہے، بڑا ساڑتا ہے۔ آج ہم حسد کے بارے میں سیکھیں گے۔ عزیزو، دو لوگ ہوتے ہیں، دو آدمیوں کے آمنے سامنے جوتیوں کی دکان ہوتی ہے، اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بڑی حسد کرتے ہیں، بڑا حسد ہوتا ہے ان کا، اور بڑی رقابت ان دونوں میں ہوتی ہے۔ جب کسی ایک آدمی کی دکان پر کسٹمر آ جائیں تو وہ جان بوجھ کر اپنے سامنے والے کو شو کرواتا تھا، اسے جیلس کرواتا تھا کہ آج میری دکان پر بڑے گاہک آ رہے ہیں، اور جب اس کی دکان پر کسٹمر آتے تو وہ اس والے دکاندار کو دکھاتا کہ آج میری دکان پہ بڑے کسٹمر آ رہے ہیں۔ ہوتا ہے ایک دن ان دونوں میں سے ایک کی دکان پر ایک فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ دکاندار کو کہتا ہے مانگو، جو تم مانگو گے وہ تمہیں میں ابھی کے ابھی دوں گا۔ اور ساتھ میں فرشتہ ایک شرط رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے مانگو گے، جو بھی چیز تم اپنے لیے مانگو گے، وہ جو تمہارا سامنے والا دکاندار ہے اسے وہ چیز دگنی ملے گی، ڈبل ملے گی۔ تو بندہ نہ سوچ سوچ کے کہتا ہے تو مانگتا کی کہتا میری ایک اکھ کہانی کر دے، تاکہ میری ایک کہانی ہوئی تھی اور سامنے والے کی دونوں کہانی ہوں۔ عزیزو، حسد ایک ایسی چیز ہے جو روحانی طور پر ہمیں زہریلا کر دیتی ہے۔ حسد کے بارے میں ایک رائٹر کہتے ہیں جیلسی از اے مینٹل کینسر، جو حسد ہے وہ دماغی کینسر ہے۔ عزیزو، ایک پرانی کہاوت ہے، جس طرح زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے نا، تو حسد آدمی کو کھا جاتی ہے۔ عزیزو، ہم دیکھیں گے حسد ہے کیا، what is envy، حسد ہے کیا۔ حسد ایک ایسا ہنر ہے جس میں ہم اپنی برکتیں گننے کی بجائے دوسروں کی برکتیں گنتے رہتے ہیں، اور ان کی برکتوں سے ناخوش ہوتے ہیں، دوسروں کی برکتوں سے ہم افسردہ ہوتے ہیں۔ آج حسد کے تعلق سے میں 3 بڑی سچائیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا مقدس کلام میں سے۔ پہلی سچائی ہم حسد کے بارے میں یہ دیکھیں گے کہ جو حسد ہے اس کی ایک ہسٹری ہے۔ حسد بڑا پرانا گناہ ہے جس کی ہمیں ایک ہسٹری، ایک تاریخ نظر آتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ سیکھیں گے کہ حسد کی کون سی وجوہات بنتی ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، یا ہماری وجہ سے دوسرے کی زندگی میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح حسد پر اوورکم کر سکتے ہیں، کس طرح اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ آج کے سرمن کا کہ envy has the history، حسد کی ایک تاریخ ہے۔ بائبل مقدس میں سے خدا ان کے خادم بھائی وسیم نے بڑی خوبصورتی سے تلاوت کی ہے، اقتباس کو پڑھا ہے، میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ دوسری آیت سے، پیدائش اس کا 37واں باب اور دوسری آیت سے میں پڑھوں گا۔ خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر اپنے باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یعنی یعقوب یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بھوک المون کبابی بنوا دی۔ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ
اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے. آمین. عزیزو، ہم نے پہلا پوائنٹ یہ دیکھا ہے کہ حسد کا ایک ہمیں تاریخ ملتی ہے، حسد کی ایک ہسٹری ہے. عزیزو، اگر ہم یوسف کے باپ یعقوب کی بات کریں، یعقوب اور اس کے پورے خاندان کی جو زندگی ہے وہ ایک حسد کی کہانی ہے. یعقوب جب اپنے ماموں لابن کے پاس جاتا ہے، ادھر اس کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے، تو اس کا ماموں بھی اس کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یعقوب کا جو ریوڑ ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے، اس کی بلیسنگز زیادہ ہوتی ہیں. پھر اگر اس سے اور تھوڑا سا تاریخ میں جائیں، اور تھوڑا سا پیچھے جائیں، تو یعقوب اور اس کا بھائی عیساؤ، ان دونوں میں بہت زیادہ رقابت تھی. ان کا ریلیشن شپ ایک حسد کا ریلیشن شپ تھا. اب دیکھیں فیملی کا انوائرمنٹ کیا ہے. یعقوب کی ماں ربکا یعقوب کے ساتھ زیادہ پیار کرتی ہے، اور اسحاق اپنے بیٹے عیساؤ سے زیادہ پیار کرتا ہے. کسی طرح سے بھی آپ کو فیملی کا ایک آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں نظر آئے گا. اس فیملی میں آپ کو جیلسی کا، حسد کا ایلیمنٹ نظر آئے گا. اگر اور تھوڑا سا پیچھے جائیں، ذرا تاریخ انسانیت کے آغاز میں چلے جائیں، تو قائن اور حابل آپ کو ملیں گے. یہ دونوں خدا کے حضور اپنا اپنا ہدیہ لے کر جاتے ہیں، اور بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے جو خدا ہے وہ قائن کے ہدیے کو نہیں پسند کرتا، خدا حابل کے ہدیے کو قبول کرتا ہے. اس بات سے قائن کے اندر، اس کے دل میں اپنے بھائی حابل کے لیے حسد آتا ہے. وہ حسد میں اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے. عزیزو، آپ غور کریں کہ دنیا میں پہلی پریگنینسی ہوئی ہے، دنیا میں پہلا جرم ہوا ہے، دنیا میں پہلا قتل ہوا ہے، اور اس جرم، اس قتل کی جو وجہ ہے وہ حسد رہا ہے. حسد انسانی فطرت کا حصہ بن چکی ہے. عزیزو، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اس گناہ کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں حسد کے جذبات ہمارے اندر ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی یہ ریزن ہے کہ ہماری فطرت میں حسد بس چکا ہے. عزیزو، یسوع سے اس بات کی ایویڈنس دیتے ہیں. یسوع سے کہتے ہیں آدمی کے جو چیز آدمی کے اندر سے نکلتی ہے وہ اسے ناپاک کرتی ہے. اور آدمی کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ برے خیال نکلتے ہیں، خون ریزیاں نکلتی ہیں، ہر طرح کی بد اخلاقی نکلتی ہے، ریاکاری، یہ ساری چیزیں. حسد انسان کے اندر سے نکلتا ہے، کیونکہ آدم کے گناہ کرنے کے بعد یہ انسان کی گری ہوئی نیچر کا، گری ہوئی فطرت کا حصہ بن چکی تھی. حسد انسان کی فطرت کا حصہ بن چکی ہے. سو عزیزو، ایک سوال ہے، ہم کب حسد کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہیں؟ کب حسد ہماری زندگیوں میں ابھرتا ہے؟ حسد کے جذبات ہماری زندگی میں ابھرتے ہیں. عزیزو، جب بھی کسی شخص کو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے دیکھیں، کسی کو نیا گھر لیتے دیکھ لیں، گاڑی لیتے دیکھ لیں، اس کے ساتھ تھوڑا بہت ریلیشن شپ ہو، جان پہچان ہو، ہمارے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی جو حسد کے جذبات ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. عزیزو، مقدس کلام رومیو 12:15 میں مرقوم ہے کہ خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ رو. آپ مجھے بتائیں، خوشی کرنا زیادہ مشکل ہے یا رونے والوں کے ساتھ رونا زیادہ مشکل ہے؟ عزیزو، خوشی کرنا حقیقت میں زیادہ مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں، جب کسی کی خدا نہ کرے ڈیتھ ہوئی ہے، ادھر جا کر افسوس والی جگہ میں آ کے نہ چاہتے ہمارے دل میں بھی افسوس آتا ہے. بعض اوقات اپنوں کا وہ دکھ سامنے آ جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم دلی طور پر ان کے افسوس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ نقصان ان کا ہوا ہے، ہمارا نقصان بھی ہوا. اب خوشی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ برکت اس کو ملی ہے، خوشی اس کی ہے، خوشی ہماری نہیں. سو اس میں خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرنا، یہ بات ذرا مشکل نظر آتی ہے. عزیزو، آپ امیجن کریں کہ آپ کو ڈیوٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور آپ کی جاب پر آپ کا جو کلیگ ہے، جو آپ کے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہے، اس بندے کو بونس مل گیا ہو یا اس کی جو ترقی ہو گئی ہو، تو کیا اس بندے کی، اپنے اس کلیگ کی خوشی میں ہم شامل ہو سکیں گے؟ سچویشن ہے یہ، ایسے سمجھ لیں کہ ہمارا بیٹا ہے، اسے اسکول سے نکال دیا گیا ہے،
اور ہمارے گھر کے سامنے جو رہتا ہے اس کے بیٹے کو اسی اسکول میں اسکالرشپ ملتی ہے. آپ امیجن کریں کیا ہم اس کی خوشی میں شریک ہوں گے؟ ایون خوشی میں شریک ہونے کی دور کی بات رہی، کیا اپنے دل سے بیسٹ وشز اس شخص کو دے سکیں گے؟ یہ بھی دور کی بات رہی. ایٹ لیسٹ کیا ہم اپنے آپ کو اس شخص سے حسد کرنے سے روک سکتے ہیں؟ عزیزوں یہ سارے کام ممکن ہیں، لیکن جو حسد ہے اس کی ہسٹری بڑی اسٹرانگ ہے. حسد ایک پرانا گناہ ہے، اس کی جڑیں ہمارے اندر جو ہیں وہ بڑی مضبوطی سے بن چکی ہیں. عزیزوں ہم ہر چیز کو ایک کمپٹیشن کے طور پر لیتے ہیں، ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ مقابلہ، یہ جو کمپٹیشن کی روح ہے، یہ ہمارے اندر حسد پیدا کرتا ہے. حسد انسان کی جو یہ کیا کہتے ہیں انسان کی فطرت ہے اس کا حصہ بن چکی ہے، ہماری جڑوں میں یہ چیز بس چکی ہے. لیکن عزیزو یہ جتنا بھی مضبوط گناہ ہے، جتنا بھی بڑا گناہ ہے، جتنا بھی پرانا گناہ ہے، اگر ہم اپنے یسوع کے سامنے، روح القدس کے سامنے اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہولی اسپرٹ کے تابع کر دیتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح یہ ہم پر فضل کرتا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے کہ ایسے گناہ کو دھو کر برف کی مانند سفید کر دے اور اس گناہ سے ہمیں دور کر دے. حسد کی ایک ہسٹری ہے، حسد کی ایک تاریخ ہے، یہ ایک پرانا گناہ ہے، مضبوط گناہ ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہم سیکھیں گے کہ جو حسد ہے اس کی وجہ کیا ہے. 4 ریزنز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کی وجہ سے یا تو ہمارے اندر حسد آتا ہے یا ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں حسد آ سکتا ہے ہمارے لیے. عزیزو ان 4 وجوہات میں سے پہلی وجہ حسد کی وہ یہ ہے نیچرل ڈسسیملیرٹی. فطرتی طور پر ہمارا ایک دوسرے سے فرق ہونا ہمارے اندر حسد کو پیدا کرتا ہے. وہ کس طرح سے؟ مقدس کلام میں سے اگر ہم دوسری آیت کو دیکھیں تو یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا. اب دیکھیں جو یوسف ہے یہ 12 بھائی ہیں، 12 لڑکے ہیں 4 مختلف ماؤں سے. اب یہ سارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، 12 بھائی ہیں، 4 مختلف مائیں ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے ادھر پرابلم نہیں ہوگی؟ عزیزو پرابلم ہوگی. عزیزو آپ کو پتہ ہے ہر طرح سے ہم ایک دوسرے سے اپنی اپیرنس میں کہیں نہ کہیں مختلف ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو حسد، جیلسی ہماری زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور کمپیریزن ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے سے مختلف دکھتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی ہے، کچھ لوگوں کی ہائٹ اتنی لمبی نہیں ہے، کچھ لوگ سانولے ہیں، کچھ لوگ ذرا گورے ہیں، کچھ لوگوں کے کنڈلے بال ہیں، کچھ لوگوں کے سیدھے بال ہیں، کچھ لوگ ذرا ہیلدی ہیں، کچھ لوگ سمارٹ ہیں. یہ ساری ہماری فزیکل اپیرنس ہے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. جب بھی ہم موازنہ کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، اس موازنے میں، کمپٹیشن میں، کمپیریزن میں ہمارے اندر حسد کے جذبات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں یوسف کے دوسرے بھائیوں کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں نہیں ملتا کہ وہ کس طرح کے دیکھتے تھے، لیکن یوسف کے بارے میں بائبل بتاتی ہے کہ یوسف خوبصورت اور حسین تھا. عزیزو یہ ہمارا فطرتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہونا ہے جو ہمارے اندر حسد کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ مختلف ہونے کی وجہ سے ہم اپنا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حسد ہماری زندگیوں میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری حسد کی وجہ ہے سوشل انٹیگریٹی، سماجی طور پر بڑا دیانتدار ہونا. اب دیکھیں یوسف کے بارے میں دوسری ورس کی لاسٹ فریز میں لکھا ہے، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر اپنے باپ تک پہنچاتا رہتا تھا. اب یوسف جو اس کے باقی 11 بھائی تھے ان کے برے کاموں کی خبر اپنے باپ کو پہنچاتا تھا. اب یوسف بلنٹلی کیوں اپنے باپ کو شکایتیں لگاتا تھا؟ کیونکہ وہ حقیقت میں برے کام
کرتے تھے، آپ کو یوسف کے اندر ایک دیانتداری نظر آئے گی، دیانتداری کا آپ کو ایک ایلیمنٹ نظر آئے گا۔ عزیزو، اگر آپ دیانتدار ہیں، میں آپ کو انکریج کرتا ہوں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن آپ کے دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ دیانتدار ہوتے ہیں، کرپشن میں اپنے آپ کو ان نہیں کرتے، کرپشن کو نو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی برائیاں سامنے لے کر آتے ہیں، تو آپ اپنے لیے جو ہے وہ دشمنوں کو پیدا کرتے ہیں، دوسرے لوگ آپ کو ٹارگٹ بنا دیتے ہیں۔ عزیزو، آپ امیجن کریں، اسکول میں جب اسکول میں بھی میں نے دیکھا ہے، جب ٹیچر آپ کے منڈے والے دن 2 چھٹیوں کے بعد آ کے پوچھتا تھا، بچوں میں نے آپ کو کیا کام دیا ہے، تو سارے بچے خاموش رہتے تھے، تو بیچ میں سے جو کوئی ایک بچہ بولتا تھا سر جی ٹیسٹ دیا ہے، تو سارے بچے بڑی نا غصے کے ساتھ اس بچے کی طرف دیکھنا، وہ بچہ ہے تو دیانتدار ہے، بات تو اس نے سچی کی ہے، لیکن وہ سچی گالتے نالا سا یار تو ہمیں سر میں یاد کراتا ہے، وہ بڑی مشکل پیدا تھی۔ میں نے ایون تو بائبل کالج میں دیکھا ہے، جو منیٹر بڑی دیانتداری کے ساتھ کوئی لیٹ آئے اسے ایبسنٹ مارک کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی ساری جو ہے وہ چیلنجز ان کے سامنے آتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ دیانتدار ہیں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن دیانتداری کے ساتھ آپ نے وزڈم کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ بعض اوقات ہماری دیانتداری دوسروں کو ہمارے لیے ایک ٹارگٹ بنا سکتی ہے، دوسرے ہمارے لیے حسد کر سکتے ہیں، دوسرے ہمیں بری نظر سے اور ہمیں ٹارگٹ کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات جو حسد پیدا کرتا ہے وہ ہے والدین کا کسی ایک بچے کو زیادہ پسند کرنا۔ بائبل مقدس میں اگر تیسری چوتھی اقتباس پڑھا، اگر ان ورسز کا آپ مطالعہ کریں تو تیسری ورس میں آپ کو واضح طور پر ملے گا، اور اسرائیل یعنی یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور چوتھی ورس میں بھی یہ ملتا ہے کہ جب ان کے بھائیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنے دل میں بغض رکھنے لگے۔ اب دیکھیں، بعض کا جو چرچ لیڈرز ہوتے ہیں، کوچز ہوتے ہیں، یا باس یا کسی قسم کے بھی ٹیچرز لیڈرز، وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں میں آپس میں رقابت کا باعث بنتے ہیں۔ ایون پیرنٹس بھی کسی ایک بچے کو زیادہ پیار کرنا، اس کو زیادہ گفٹ دینا، اس طرح سے دوسرے بچوں میں ایک رقابت پیدا ہوتی ہے، دوسرے بچوں میں آپس میں ایک حسد کا ریلیشن شپ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ چیز یوسف کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اس کا باپ جو یعقوب ہے وہ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ چیز یعقوب کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ یعقوب کا جو باپ اسحاق ہے وہ بیٹے عیساؤ کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو ان کی زندگیوں میں نظر آئے گی، کسی ایک کو زیادہ پسند کرنا، فیورٹزم بھی حسد کا باعث بنتی ہے۔ عزیزو، چوتھی وجہ حسد کی یہ ہے، حسد ہماری زندگی میں اس لیے بھی آ سکتا ہے، یا ہماری وجہ سے دوسروں کی زندگیوں میں حسد اس لیے آ جاتا ہے جب ہم بہت زیادہ بولے ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں۔ ہمارا سادہ ہونا، بولا ہونا بھی دوسروں کے اندر ہمارے لیے حسد کو پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں یوسف کی لائف کو، اگر آپ 5ویں، 7ویں، 9ویں اور 11ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یوسف اپنے بھولے پن میں ساری باتیں اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہے، سارے۔ اب دیکھیں، اگر پڑھ دیتے ہیں بائبل مقدس میں سے 5ویں آیت میں دیکھیں، اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے۔ اب یوسف نے خواب بتایا اور بھائی اس سے بغض رکھنے لگے۔ اب دیکھیں خواب کیا بتایا، 7ویں آیت میں، ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ دوسرا خواب پھر وہ بتاتا ہے 9ویں آیت میں، پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور 11ویں آیت میں آپ کو واضح ملے گا، اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا۔ اب دیکھیں، یہ اپنی معصومیت میں، بولے پن میں اپنے خواب اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہے۔ وہ اے بھی نہیں ویکھن دیا کہ انہوں نے فیس ایکسپریشنز کی نہیں ہیں۔ دس سن کے یہ ہے کہ جو ہے 11 ستاروں نے
مجھے سجدہ کیا. وہ 11 بھائیوں نے فیل ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری بات کر رہا ہے اور ایکچوئل میں وہ یہی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پولا سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو گھیر لیا چاروں طرف سے اور میرے پولے کو سجدہ کیا. یہ معصومیت میں وہ ساری باتیں بتائی جا رہا ہے اور ان کے بھائیوں کے دل میں اس کے لیے حسد بڑھتا جا رہا ہے. عزیزو اس چیز کو آج بھی آپ اپنی لائف میں دیکھیں گے. بعض کا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ اپنی تعریفاں دے پول بننی جان دے, اپنی گواہیاں سنائی جان دے, اگلے بندے دے فیس والے بھی دیکھیں دے کہ اس کے کیا ایکسپریشنز ہیں, کیا آپ کی تعریفیں سن کے اسے اچھا لگ رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ تو معصومیت میں یہ سارے کام کرتے ہیں, معصومیت میں اپنی گواہیاں یا اپنی کیا کہہ سکتے ہیں تعریفیں کرتے رہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں, اگلے کو جیلس کروانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں, لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں, دشمنی پیدا کرتے ہیں. عزیزو میں نے بعض کا کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, وہ فیملی میں جب بیٹھے اتنا اپنے بچوں کی اتنی کو تعریف کر دیتے ہیں, انہیں کو تعریف کر دیتے ہیں کہ انہوں نے بچے سانوں برے لگنا پڑتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. عزیزو آپ ہمیشہ تعریف کریں, بچوں کی تعریف کریں, میں بھی تعریف کرتا ہوں اپنے بچوں کی, لیکن آپ اس میں بیلنس رکھیں, آپ بڑا متوازن رکھیں کہ آپ کو کتنی کو تعریف کرنی. کیا ہماری تعریف ہمارے بچوں کے لیے دوسروں کو حسد تو نہیں پیدا کر رہا؟ کیا ہمارا تعریف کرنا ہمارے بچوں کے لیے دشمنی تو نہیں پیدا کر رہا؟ عزیزو بعض اوقات آپ دیکھیں یہ سارے کام ہوتے ہیں بولے پن میں یا جان بوجھ کر ہم تعریفیں کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات دیکھیں کوئی بھائی آگے گھر میں, کوئی انکل آگے, وہ آ کے دس رہے ہیں لو جی میری بیٹی بھی فرسٹ آئی ہے, میرا بیٹا بھی فرسٹ آیا ہے, وہ ادو بھی فرسٹ آیا سی, وہ پہلے بھی فرسٹ آیا سی. جنہوں نے گھر جا کے گلا کرنے بھاوے انہوں نے بچے ساری 4 کتاباں چ فیل ہوئے ہو. آپ مجھے بتائیں کیا ادھر اس کا اتنا زیادہ اس بات کو طول دینا ٹھیک بات ہے؟ تعریف کرنی ہے, تعریف اپنی لازمی کریں, اپنے بچوں کو بھی کریں, لیکن آپ دیکھیں آپ کو کس سچویشن میں کتنی تعریف کرنی ہے. آپ نہ کہیں ہمارا پاسٹر یونان آباد کا بیسٹ پاسٹر ہے یا میرا ہسبینڈ لاہور کا بیسٹ طبلہ نواز ہے. آپ کہیں سارے اچھے ہیں, اگلا کہے نہیں بھائی آپ کا بچہ زیادہ اچھا ہے, آپ کی فیملی میں بلیسنگ ہے. آپ خود ساری وہ آپ نے تعریفیں کر دی تو اگلے کو تو آپ تعریف کرنے کا موقع نہیں دیں گے بلکہ حسد کرنے کا موقع دیں گے. عزیزو جو حسد ہے نا وہ لالچ سے بھی زیادہ بری چیز ہے. اب لالچ میں انسان کیا کہتا ہے میرے پاس اور زیادہ ہو, لیکن حسد میں انسان کہتا ہے کہ دوسرے کے پاس کم ہو. حسد کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے پاس کتنا زیادہ ہے, حسد میں انسان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ دوسرے کے پاس کتنا کم ہے. آپ دیکھیں اسٹارٹ میں جو سٹوری ہے وہ یہ نہیں مانگ رہا کہ میری دکان میں میرا بزنس بڑھ جائے, وہ یہ مانگ رہا ہے کہ میری ایک آنکھ جو ہے وہ اندھی ہو جائے, میری بھاویں کوئی اوندیاں دے 2 اندھیاں ہوندیاں. حسد لالچ سے بھی زیادہ بری چیز ہے. اور ایک جو حسد بندہ ہے, جو حسد رکھتا ہے, وہ اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا. اس کی خوشی اپنی خوشی میں نہیں ہوتی, اس کی خوشی دوسروں کی برائی میں ہوتی ہے, جس وجہ سے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں موت میں نہیں رہ سکتے. سو عزیزو یوسف کی یہ بولا پن, یوسف کی یہ سادگی 12 سے 13 سال اس کو مشکلات میں لے گئے. عزیزو آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں واضح طور پر انبیاء کی کیوں کمزوریاں لکھی گئی ہیں تاکہ ہم ان کی کمزوریوں سے اپنے لیے لیسن سیکھیں. سو آج یہ بھی لیسن ہم نے اپنی زندگی میں سیکھنا ہے. بڑی ماڈریٹ تعریف کرنی ہے, بڑی بیلنس اپنی تعریف کرنی ہے. ہاں ہم دوسروں سے اس لیے مختلف ہیں, اس لیے ہماری زندگی میں حسد آتا ہے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں. ہم بڑے جب دیانتدار ہوتے ہیں تب بھی یہ حسد کا باعث بنتا ہے. جب پیرنٹس میں سے لیڈر میں سے کسی ایک کو پسند کیا جاتا ہے تب بھی حسد جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. اور آخری بات ہم نے یہ سیکھی حسد کے تعلق سے کہ جب ہم اپنی سادگی میں باتیں کرتے ہیں, بولے پن میں سب کچھ بتا دیتے ہیں, تو یہ بھی بعض اوقات رکاوٹ کا باعث بن پاتی ہے. عزیزو حسد کے تعلق سے ہم نے 2 مین پوائنٹ سیکھے. سب سے پہلے حسد کی ایک ہسٹری ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے سیکھا کہ حسد کی کون سی وجوہات ہمیں ملتی ہیں. تیسری اور آخری بات ہم حسد کے تعلق سے سیکھیں گے کہ حسد کا علاج بھی ہے.
अब देखें, यूसुफ 17 साल का लड़का है। यूसुफ बोला है, यूसुफ खूबसूरत और हसीन है। हम देखते हैं ये बोला भी है, इसके साथ बहुत इसके भाइयों ने बुरा किया, इसकी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी इजाज़ का इसे सामना करना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल यूसुफ के बारे में क्या कहती है। बाइबल मुकद्दस में से अगर हम रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत पर गौर करें तो देखें बाइबल यूसुफ के बारे में क्या कहती है। उसकी अज़ियत के बाद, सारी परेशानी मुश्किलात के बाद बाइबल यूसुफ के बारे में ये कहती है, और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा। उसके भाइयों ने हसद में आकर यूसुफ को बेच दिया कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था और उसकी सब मुसीबतों से उसने उसको छुड़ाया और मिस्र के बादशाह फिरौन के नजदीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। हालेलुया। उसके भाइयों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा, लेकिन खुदा ने यूसुफ को सरबुलंद किया, उसे हिकमत बख्शी, उसे खुदा ने फतहमंदी बख्शी। अजीजों, इधर हमें एक बड़ा खूबसूरत लेसन मिलता है कि हसद जो है वो खुदा के काम को नहीं रोक सकती। उसके भाइयों की सारी सौदेबाजी, उसके भाइयों की सारी चालाकी यूसुफ की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकी। अजीजों, खुदा आपकी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा करता है कि इस सारी परेशानियों के बाद खुदा आपको फरावानी भी देता है। अब यूसुफ की जिंदगी में जिन भाइयों ने यूसुफ को बेचा, उन भाइयों ने यूसुफ को सिजदा किया और यूसुफ अपने भाइयों के सामने सरबुलंद होता है। इधर हमें एक और लेसन मिलता है। अजीजों, अगर हम एक अच्छे मसीही हैं, खुदा के एक हकीकी खादिम हैं और कोई हमसे हसद किए जाता है, ये बात श्योर है, खुदा आपकी जिंदगी में ऐसे हालात लाजमी पैदा करेगा कि जो शख्स आपके साथ हसद रखता है, आपकी कामयाबी वाले दिन, प्रमोशन वाले दिन, वो शख्स पहली लाइन पर बैठकर आपके लिए तालियां बजाएगा। खुदा आपकी जिंदगी में ये दिन लाजमी लेके आएगा। यूसुफ की जिंदगी में भी ये दिन आए, खुदा ने यूसुफ को फतहमंदी बख्शी। अजीज देखें, ये हसद जितना भी पुराना गुनाह है, जितना भी स्ट्रॉन्ग गुनाह है, ये चीज यूसुफ की जिंदगी को तबाह नहीं कर सकी, क्योंकि यूसुफ खुदा के साथ चलता रहा। यूसुफ ने किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं की, यूसुफ ने बुड़बुड़ाया, यूसुफ जस्ट खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने यूसुफ को सर बुलंद किया। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में अमसाल 14:30 में लिखा है, मुतमईन दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद हड्डियों की बोसीदगी है। मुतमईन दिल जिस्म की जान है। अगर आप मुतमईन है ना, आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, कंटेंटमेंट है, कनाइज है आपके अंदर, आप मुतमईन हैं अपनी जिंदगी में, तो आपकी ये जो जिस्मानी जिस्म है, आपका जिस्म में तवानाई है, आपके जिस्म में जान है, अगर आप मुतमईन हैं। लेकिन अगर आपके अंदर हसद है तो कलाम कहता है जो हसद है वो हड्डियों की बोसीदगी है। हसद इंसान को कमजोर कर देती है, स्पिरिचुअली भी और जिस्मानी तौर पर भी। अजीजों, एक यूनानी रेसलर होता है थियोजीन, यूनानी रेसलर, ये अपने टाइम का बेस्ट रेसलर होता है। और एक और रेसलर होता है, एक और पहलवान होता है जो थियोजीन के साथ बड़ा हसद करता है, बड़ी जेलसी करता है जो थियोजीन से, और वो जब भी थियोजीन के साथ रेसलिंग लड़ने के लिए गया ना, वो थियोजीन से हमेशा हारा है। सो उसके दिल में थियोजीन के लिए इतना हसद होता है, जब थियोजीन मर जाता है तो थियोजीन का एक स्टैचू बनाया जाता है, मुजस्समा बनाया जाता है।
तो वो रात को जाके ना, जब सारी दुनिया सो जाती थी, लोग सो जाते थे, तो वो जो रेसलर था, पहलवान था, वो थियोजीन के जो मुजस्समा से मुक्के मारा करता था, उसके साथ फाइट करता था। उसके दिल में इतनी ज्यादा जेलसी, इतना ज्यादा हसद था थियोजीन के लिए। एक दिन ऐसी प्रैक्टिस करते करते उसने थियोजीन के मुजस्मे को गर्दन से पकड़ा और उसे ऐसे उसने किया, वो मुजस्मा टूटा और वो पहलवान मुजस्मे के नीचे आके मर गया। अजीजों, अब इस शख्स को थियोजीन ने नहीं मारा, ये शख्स अपनी हसद में, अपनी बुरी सोचों में ही मर गया। इस तरह अजीजों, जो हसद है वो हड्डियों की बोसीदगी है। हसद इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। अजीजों, कलाम में आज हमने हसद के बारे में बाखूबी सीखा। आज हम किस तरह हसद पर ओवरकम कर सकते हैं। मैं ऑनेस्ट बात बताता हूँ, एवन मैं भी अभी तक हसद के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं दो लास्ट में आपके सामने जो सजेशंस है रखूंगा, वो मेरी नहीं बल्कि बाइबल स्कॉलर्स की सजेशंस हैं। ये उनकी सजेशंस हैं बाइबल की रूह के मुताबिक। आप किस तरह से अपनी जिंदगी में हसद को रोक सकते हैं। पहली बात, आप जिस शख्स से हसद करते हैं, आप उस शख्स से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारें। दुनियावी पहलू की मैं बात नहीं कर रहा। अगर उसके पास गाड़ी है तो कर्जा लेके ऐसी एक और खरीदिए, नो। हम जिससे हसद रखते हैं, रूहानी तौर पर हम अपनी जिंदगी उससे अच्छी गुजारें। ये किस तरह होगा? आप जिस शख्स से बहुत ज्यादा हसद करते हैं, जेलसी करते हैं, जिस शख्स से आप बहुत ज्यादा जेलस होते हैं, आप उस शख्स की तारीफ करना शुरू कर दें, उस शख्स को एनकरेज करना शुरू कर दें। आप उसको कहें, भाई बहन, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और आप हकीकत में अपनी शख्सी दुआ में उस शख्स के लिए दुआ करते हो। बिलीव करें, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं मफूक और फितरत चॉइस ऑफ लिविंग। आप एक स्पिरिचुअल, आप एक हाई लेवल पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप उस शख्स की तारीफ करना शुरू कर दें। आप फील करेंगे, जब आप उसकी तारीफ करेंगे, उसे एनकरेज करेंगे, जिस शख्स से आप हसद करते हैं उसके लिए दुआ करेंगे, तो आपके दिल में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक तब्दीली आएगी। अजीजों, कलाम में लिखा है, पहला पत्रस दूसरी आयत में, बस हर तरह की खाही और सारे फ्रेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजात बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। अब कलाम क्या कह रहा है? हर तरह की बदगोई को, रियाकारी को, फ्रेब को, हसद को अपनी जिंदगी से दूर करके छोटे बच्चों की तरह खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। दूसरे अल्फाज में कलाम हमें ये टीच कर रहा है कि फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना बंद कर दो। हेल्थी डाइट लेनी है, खालिस डाइट लेनी है। आप एक शख्स को इमेजिन करें कि एक शख्स सारा दिन एक्सरसाइज करता रहता है, सारा दिन वो बड़ी वर्जिश करता है, नालो ड्रग्स भी लिए जा रहा है, साथ में वो अल्कोहल भी लिए जा रहा है, फास्ट फूड उसकी डाइट है। आप किसी एतबार से उसे एक हेल्थी पर्सन कहेंगे?
بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ دوسری بات، آپ اپنے اندر سے حسد کو کس طرح سے نکال سکتے ہیں؟ عزیزو، جب بھی آپ فیس بک پر کوئی پوسٹ دیکھیں کہ انہیں لوگوں سے کلام سنا رہے ہیں اور جیلسی کی ایموشنز ابھرنا شروع ہو جائیں، کوئی بندہ گاڑی لے لے، کوئی گھر لے لے، جب بھی آپ کے اندر یہ حسد کے ایموشنز بڑھنا شروع ہوں، ابھرنا شروع ہوں کسی کی برکت کی وجہ سے، آپ اسی ٹائم پر خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں۔ شکر گزاری کرنا شروع کر دیں۔ اے خداوند، اگر اس نے گاڑی لے لی ہے تو تیری شکر گزاری ہو، تو نے مجھے موٹر سائیکل دی ہے۔ اگر کسی نے موٹر سائیکل لے لی، ہمارے پاس موٹر سائیکل نہیں، تو خداوند تیری شکر گزاری ہو، تو نے ہمیں پیدل چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے وہ پاؤں بھی نہیں ہیں، وہ ٹانگیں بھی نہیں ہیں، وہ پیدل چل بھی نہیں سکتے۔ آپ خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں جب بھی کسی شخص کی کامیابی آپ کے دل میں حسد پیدا کریں۔ اے خدا، تو نے مجھے سانسیں دی ہیں، بڑے سارے لوگ ہیں جو آج کا دن نہیں دیکھ سکے، تیری شکر گزاری ہو اے خداوند، جتنے بھی برکتیں تو نے مجھے دے رکھی ہیں اور ان برکتوں کو میں بھول چکا ہوں، لیکن اب اے خداوند میں ان برکتوں کو یاد کر رہا ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں، اپنی اینیس تھاٹس کو، اپنی یہ حسد سوچوں کو خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ریپلیس کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ عزیزو، لاسٹ میں سارے کلام کا حاصل کلام یہ ہے کہ حسد صرف ایک اخلاقی برائی نہیں ہے، بلکہ حسد ایک پرانا گناہ ہے۔ آج ہم نے اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ایک اسکالر کہتا ہے، jealousy is a disease. Jealousy is a disease. Get well soon. حسد ایک بیماری ہے، جلد ٹھیک ہو جائے۔ آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سب کچھ جھکائیں اور دعا کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ایسا فیل کرتا ہے کہ میں اس چیز کے ساتھ اسٹرگل کر رہا ہوں، وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ آج ہم دعا کریں گے کہ خدا اس برائی کو، اس گناہ کو جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے ہمارے دلوں سے نکالیں، ہمارے اندر ایک ٹرانسفارمیشن کریں اور ہم تازگی کی، حقیقی، خالص روحانی زندگی کو جئیں۔ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جو شخص اپنے اندر حسد کو تجربہ کرتا ہے، بعض اوقات کبھی کبھی اس کے اندر یہ ایموشنز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو آج اپنا اپنے خدا کے سامنے رکھتے ہیں۔ لبارا شیرا سیٹھا خبارا سی، لبارا سیٹھا خبارا را 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 را، لبارا سی رے 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 ریشے، لبرا ساٹھا خبارا راشی، ایرا بارا سیدھا والا رشیرا سیٹھا۔ تو خداوند ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے خداوند، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ اے خداوند، میرے اندر یہ کمزوری ہے، میرے اندر سے تو حسد کے سارے نیگیٹو ایموشنز کو نکال خداوند۔ میں آج سے لوگوں سے حسد نہ کروں، بلکہ خداوند لوگوں کے لیے دعا کروں، ان کی تعریف کروں، ان کو انکریج کروں خداوند۔ اس کے ساتھ خداوند، جب بھی میرے اندر حسد ہے تو اے خداوند، میں اس حسد کے ایموشن کو خداوند تیری شکر گزاری کے ساتھ ریپلیس کروں۔ خداوند، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اگر خداوند تیرا ہولی اسپرٹ میری زندگی میں کام کرے تو خداوند یہ ممکن ہے۔ میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، تابع کرتا ہوں خداوند۔ اس کے ساتھ خداوند، میرے جتنے بھائی، میری جتنے بہنیں خداوند اپنے قدموں پر کھڑی ہیں، جتنوں نے خداوند اپنے دل کو تیرے سامنے رکھ دیا، جو روحانی طور پر اور زیادہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں، اے خداوند، آج سے ہولی اسپرٹ ایک ایک کی زندگی میں کثرت سے کام کرے خداوند، اور یہ گناہ ہماری زندگی میں ایکٹیویٹ نہ ہونے پائے، بلکہ خداوند تجھ میں مطمئن رہے، تجھ میں مطمئن رہے، تجھ میں مطمئن رہے، بہت سی زندگیوں کے لیے برکت کا باعث رہے، اور خداوند ہم حقیقی معنوں میں نجات کو، حقیقی خوشی کو،
مطمئن دل کو اور خدا اس شادمانی کو اپنی زندگی میں تجربہ کریں۔ آج کا کلام میرے لیے باعث برکت ہو، آج کا کلام ساری کلیسیا